ہاں میں آکا بھابی اور تینو سیرت النبی کانفرنس تے بہت ہے، لیکن اے تو نہیں پڑھیا کہ واحسن من کا لم ترکت تو ہے نہیں، یہ بھی تو سنانا لوگوں بھابی سیرت النبی کانفرنس۔ میں آکھا جی اسی کوئی نہیں مندے سیرت، لیکن کوئی صورت دی بھی تو گل کرنا یار۔ اسی اتنے ساری رات بھی حضور دی ایک بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ میں کہا بھابی یہ جو ایک شعر بنا کے لیا حضور دی سیرت واسطے، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، اور مائی پگلی واسطے چادر بچھانا یہ کوئی تکلف نہیں سی، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اے تو سیرت ویکھ امام احمد رضا کیوں جی گل کی تھی تے صورت ویکھ گل کیوں جی کی تھی؟ آئے انگریزاں دیاں غلامیاں کر کے آئے حضور دی سیرت تے صورت دی گل نہیں ہوندی۔ آؤ اتنے بہ کے کینیڈا وچ مجدد ایک اٹھیا وہ منن والے ہے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات کر دی۔ میں کہا تیری ادرک اے تیرا ادرک ہے، تیری ادرک ہے، اے ادرک تیری بکواس کرے غازی ممتاز نو قاتل کرے، اس ویلے تیری غیرت نہیں جاگی؟ اساں رسول اللہ دے غلام دی گل کیتی ممتاز قادری دی؟ دس ہوئے ماریا ممتاز قادری، 10ویں مہینے پتر جمیا، 4 جنوری نو وقت دے گورنر نو گولی مار دیتی، سامنے گورنر کھڑیا، وقت دا کانسٹیبل ہے، ظالمہ دی حکومت، پیچھے یہود و نصارہ کھڑے، گولی انہیں ماری، 2 باری سزائے موت انہیں سنی۔ دس تیرے ڈیڈے چ کیوں درد اٹھیا؟ سانو گل کرنا تینوں درد کیڑا اٹھیا؟ غازی ممتاز فیصلہ سن کے ہوا میں جو چھاڑے اینج کر کے جج نو کہے اوئے ججا، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا اوئے ججا اے جڑی تو گل کیتی نا مینوں یہ سمجھ کوئی نہیں آئی تو کی بکواس کیتا ہے، اردو وچ دس تو کی بھونکیا؟ تے جج کہنے لگا میں تینوں 2 باری سزائے موت سنائی، تے غازی ممتاز وہ فیصلہ ہوا میں جو چھاڑ دیتا، انہوں نے کہا جا اے کمینیا مینوں یہ بھی دسی جا شام تک مینوں پھانسی لگ گئی، اے بھی گل دس۔ میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام، تے سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھا حبشی زبان وچ، آپ نے حضور دی نعت پڑھی تے غازی ممتاز تک آپ نے حضور دے غلامہ دی گل کی تھی۔ وہ شعر سنو، وہ ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا، وہ شعر کیویں حبشی زبان وچ۔ اے بھابی اپنی سٹیج ہوتے حضرت بلال والی نعت پڑھا دے، میں کہنا کچھ نہیں انہوں نے، کہنا کچھ نہیں، نہ محبت والی گل ہے یار، تو کمال چنگا بھابی سانو بلا اسی سیرت بیان نہیں کرنے ہمارے، ہاں جی سانو بلا تو چنگا یار ہے ساڈا، لیکن اے کہ گلاں اے علماء یہود دی طرح حضور دی شاناں چھپاڑیاں بیان کرو نا۔ اے مینوں دیو بخاری شریف، اے من اٹھ نہیں ساڈا یار ہے، تو ایویں گلاں کر، ہسنا نہیں بھائی ہسنا نہیں، میں تمہیں ہسان نہیں ہے۔ جس قوم دی دھی 86 سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے وہ قوم ہسن دے قابل نہیں، وہ گٹر منہ پان دے قابل۔ جس قوم دے 400 قرآن دے نسخے جل جان اور افغانستان دے جلن دے پاکستان والے نو پتہ ہی کوئی نہ ہوئے، جس قوم دی کتاب نو اگلے گولیاں مار دے، ہسن تے گل میں نہیں کر رہا، میں حقیقتاً گل کر رہا۔ وہابی نو اسی یہ گل کرنے اوئے ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، اوئے دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہوئے، اسلام زندہ باد کانفرنس جائز ہوئے، شیخ الہند سیمینار جائز ہوئے، سیرت النبی کانفرنس جائز ہوئے، تے مؤذن رسول کانفرنس کیوں نہ جائز ہوئے؟ سانو بھی دسو نا یہ جواب یار۔ اسی جناب ہے چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے ساڑھے علماء بزرگ مشائخ، پیر صاحب قبلہ شاہ جی بیٹھے، قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے، ساڑھے علماء بیٹھے چمکتے ہوئے چہرے، تو سبھی چمکتے ہوئے چہرے بیٹھے، نہ سٹیج ہوتے کسی نو پریشانی تے نہ مجمع میں کسی نو پریشانی، کیوں کہ اسی گندے ہاں ہی نہیں، اساں جس نو بھی منیا حضور دے واسطے نال منیا، بس اسی شیعہ بھی نہیں تے وہابی بھی نہیں تے دیوبندی بھی نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی، حسن تے حسین نواسے مل گئے، وہابی دیوبندی کہتے ہیں حضور دی قسمت چنگی،
کہ جناب عمر جائے خلیفے مل گئے، میں آخا نہ ہوئے نہ بندے دے پتر بنو، حسن تے حسین دی قسمت چنگی حضور نانے مل گئے، سمجھ آئی بات؟ اور حضرت عمر دی قسمت چنگی حضور آقا مل گئے، بس بات ختم۔ جس نو بھی اسی منیا حضور کے واسطے نال منیا، بس گل انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ لو جی میں گل کرن لگا، ساڑھے وہابی حضرات کہندے جی سانو بڑی حدیثاں آنیاں، اے کوئی اس علاقے چ ہوئے بندہ میری حدیث سن رہا ہوئے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہونی، ظاہر ہے ایدا جواب کوئی قیامت تک دے اس حدیث دا 136 صفحے تے حدیث بخاری، ایدا کوئی جواب قیامت تک دے تے 137 ہوتے جڑی حدیث ہے یہ 8 واری آئی کھڑی بخاری وچ، 8 واری، وہ تو وقت نہیں ہے۔ اے حدیث پاک کے وے نبی علیہ السلام آخری ظاہری آیات دا آخری دن پیر دا دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، آخری حضور دا ظاہری آیات دا آخری دن صدیق اکبر نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، کیڑے کیڑے؟ عمر کھڑے، عثمان کھڑے، شان صحابہ میں کہا ہے نہیں شان صحابہ، شان صحابہ میں کہا شان ملی کتوں دسو تے صحیح نظر۔ پڑھانے والے نماز کون ہے جی؟ تے پڑھنے والے مسیطاں دے باہر لکھ دینا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو یہاں نہ پکارا جائے۔ غیر اللہ سے کیا مراد لیتے ہو؟ حضور کی ذات؟ حضور نو غیر اللہ کہندے ہو؟ اے مسجد نبی شریف وچ نماز ہو رہی، سمجھ آوے تے داڑھی منڈے نو بھی آوے، اقبال نو بھی نہ آوے تے داڑھی والے نو نہ آوے، یہ تے اپنی اپنی قسمت نکال لینا۔ اقبال کہتا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے، میں نے کہا جو مرضی کر لے، وہابی تو ویسے فارغ ہے نا، یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، میں کہا وہابی جی اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر قبر چ کوئی سوال ہونا چاہیے نا۔ میں فتاوی رضویہ لے آیا نہیں، خدا دی قسم 3 صرف 17 لکھیاں اعلیٰ حضرت بریلوی نے۔ قاری صاحب چونکہ تہاڈا انہاں نال ہے اور ٹھیکیداراں نال گل، اور میں جناب نو دیاں گا قیامت تک وہابی دیوبندی شیعہ کٹھے ہو جان، اعلیٰ حضرت بریلوی نے جڑیاں 17 ختم نبوت تے لکھیاں، پوری دنیا کٹھی ہو جائے وہ 17 دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چیلنج ہے ساڈا، حاضر ہاں جس ویلے ویڈیو بن رہی یہ جیاں 17 لکھ کے لیاؤ، گلاں کرنیاں ختم نبوتیاں اور بات ہے، لیکن ساری کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے امام احمد رضا بریلوی نے جڑا ختم نبوت کی گل کی تھی وہ دا مقابلہ ڈر پھٹے پاندے ہو۔ ساڑھے وڈے سانو کوئی یتیم کر کے نہیں گئے۔ میں ذرا حضرت بلال دے شعر نال ذرا ملاواں گل تاکہ وہ گل پوری ہو جائے۔ حضرت بلال دی قبر انور تے کی لکھیا جی؟ سامنے دیوار تے بڑا مٹے ہویا شعر ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، یہ حبشی زبان کا شعر ہے حضرت بلال کا، حبشی زبان۔ یہ حضور کی نعت جو انہوں نے پڑھی اس کا ایک مصرع ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اب اس کا عربی میں معنی کیا کیا حضرت حسان نے؟ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جتنی وڈیاں گلاں ہون گیاں، وڈیاں گلاں ہون گیاں، کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ، تہاڈے کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے، کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں، میں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی۔ او منگولیا کا کتا جڑو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے، امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی، وصب علیہ القلب، کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا، فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کر، وہاں میں تھے مسلمان کوئی نہیں، اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب۔ کیوں جی؟ تو سا حضور دے غلاموں میں تھے گل کرنے لگا، خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے بھی۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے، تسی تے میں، جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو؟ میں کس مدرسے پڑھیا سی؟ میں نو کنے بچایا سی؟ میں نو کنے پیسے دیتے سن؟
میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پہ گیا اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں میں کہا کتا کیڑے مطلب سے پڑھیا سی ہوئے کتا منگولیاں دا اور امام کہندے ہیں دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو ہی ساڑی یہ دعوت ہے میں کہا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل تے گاڑے نہیں رہندی اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد حاضرین نے جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پہ گیا اس میں یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے مجمع تینوں کیوں پہ گئی کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے کتے جتنی بھی تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں مینوں 13 گھنٹے دی تقریر آئی ہوئی اور منگولیاں کا کتا جڑو لڑیا پادری نو سٹیج ہوتے امام ابن حجر اسقلانی جڑا لکھیا کہ پادری نے حضور دی گستاخی کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں رسا توڑیا فخشمہ انہیں سٹیج تے جا کے پادری دے منہ تے چنڈ ماری انہیں کہا ہوش کر وہاں میں تھے مسلمان کوئی نہیں اے ڈپٹی آج میری لگی تھے جناب کیوں جی تو ساں حضور دے غلاموں میں تھے گل کر لگا خدا دی قسم ہے جے قیامت والے دن اساں جدوں حضور دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے جدوں حضور دی بارگاہ وچ ساری امت نے جانا ہے تسی تے میں جو منگولیاں دا کتا آ گیا حضور دی بارگاہ وچ تو اس کتے نے عرض کی تھی حضور انہاں دی سفارش کرن لگے ہو میں کس مدرسے پڑھیا سی مینوں کنے بچایا سی مینوں کنے پیسے دیتے سن میں تے ہڈیاں کھاندا رہا ساری زندگی گند کھاندا رہا جدوں تہاڈی ناموس دا مسئلہ آیا تے میں اچھل کے پادری نو پہ گیا اے تہاڈے کلمہ گو اے غازی دا کام کرنا تے درکنار غازی دی حمایت بھی نہ کر سکے کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے 13 گھنٹے دی تقریر کرے اور پھر کہے جناب کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں میں کہا کتا کیڑے مدرسے پڑھیا سی ہوئے کتا منگولیاں دا اور امام کہندے ہیں دوبارہ اس پادری نے جدو لوگوں نے انہوں کیا میں اسی وابی کوئی ہوئے وابیاں نو ہی ساڑی یہ دعوت ہے میں کیا وابی گستاخی رسول جرم اتنا وڈا ہے خدا دیا بندیا کہ اس تو بعد انسان دی عقل ٹکانے نہیں رہندی اور جدو کتا لڑیا نا اس نو تے فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد حاضرین نے جو کچھ لوگوں نے کیا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا کہ تو رسول اللہ دے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظن انی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کتا بڑا غیرت مند تھا اور اس نے جب دیکھا کہ میں جناب اس کی طرف ایسے اشارہ کر رہا ہوں تو کتا اچھڑیا وہ مینوں پہ گیا اس نے یہ سمجھ نہ آئی بھائی ہزارہ دے